تفسیر ابن کثیر، سورہ انفال آیت نمبر 25، ایک ہی آیت ہے 25 نمبر 25. اینڈ فیئر دا فتنہ افلکشن اینڈ ٹرائی، اور ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس عذاب سے، اس مصیبت سے which affects not in particular only those of you who do wrong. وہ صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں آئے گی وہ مصیبت، یا وہ جو بھی آزمائش فتنہ جو ہے وہ صرف انہی لوگوں کے اوپر نہیں آئے گی جنہوں نے غلط کیا ہے، یعنی وہ سب کو اپنے سپاٹے میں لے گی، سب کو، یعنی کہ جو اپنے آپ کو بولیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ان کو بھی لے گی. کیوں؟ کیونکہ تم نے وہ اپنا فرض نہیں نبھایا. And know that Allah is severe in punishment. اور یہ جان لو کہ اللہ جو ہے وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. وارننگ اگینسٹ an encompassing فتنہ، یہ وارننگ ہے اس آیت میں، بہت دھمکی اور خبردار کیا جائے کہ وہ فتنہ، وہ ٹرائل، وہ افلکشن جو سب کو گھیراؤ میں لے لے، سب کو. اللہ وارنز، اللہ خبردار کر رہا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. And fear the fitna, affliction and trial, which affects not in particular only those of you who do wrong, and know that Allah is severe in punishment. تو ڈرو اس فتنے سے جو مصیبت، آزمائش، جو بھی بولو، عذاب، جو خالی ان لوگوں کو نہیں پکڑے گا جنہوں نے غلط کام کیے. اس کا مطلب جو نہیں غلط کام کیے ان کو بھی پکڑے گا کیونکہ انہوں نے اپنا فرض نہیں نبھایا. And know that Allah is severe in punishment. اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، وہ کوئی نرماس کے ساتھ سزا نہیں دے گا. اللہ warns his believing servants of a fitna. یعنی اللہ اپنے مومن بندوں کو خبردار کر رہا ہے اس فتنے سے، ٹرائل اینڈ ٹیسٹ، وہ آزمائش، وہ امتحان that encompasses the wicked، جو احاطے میں لے گی تمام ٹیڑے اور جتنے بھی برے ایول لوگ، شیطانت والے، ان تمام کو تو لے گی اپنے گھیراؤ میں. and those around them، اور ان کے چاروں طرف جو لوگ ہوں گے ان کو بھی لے گی. کیونکہ جب ٹیڑے لوگوں کو تم نے دیکھا تو ان کو اس سے روکا کیوں نہیں؟ جو چاروں طرف دوسرے لوگ تھے انہوں نے ان کو اس برائی سے روکا کیوں نہیں؟ Therefore such fitna will not be restricted to the sinners and evildoers. تو یہ فتنہ جب آئے گا تو یہ صرف گنہگاروں پہ اور جو بھی برے اور مطلب ایول ڈوئر ہے، یعنی کہ مطلب جو برے کام کرنے والے اور گنہگار لوگ جو ہے، صرف انہی کے لیے نہیں ہے یہ. Rather it will reach the others if the sins are not stopped and prevented. وہ دوسروں تک بھی جائے گا وہ فتنہ اگر گناہ کو روکا نہیں گیا اور ان لوگوں کو اس سے یعنی کہ مطلب پریونٹ نہیں کیا گیا. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ that مترف said, we asked Az-Zubair رضی اللہ عنہ, O Abu Abdullah, what brought you here for the battle of Al-Jamal؟ یعنی جو الجمل کا یعنی جو جنگیں وہ تھی نا جمل، تو وہ یعنی کہ بیٹل آف الجمل، بیٹل آف کیمل وہ ہے یہ. تو یہاں پر مطلب انہوں نے کہا کہ وہ ابو عبداللہ الزبیر جو ہے ان سے کہا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں پر لے کر آئی، یعنی اس جنگ کے اندر کس چیز نے تم کو لائے. You abandoned the Khalifa who assassinated Usman رضی اللہ عنہ
and then came asking for revenge for his blood. تم نے خلیفہ کو تو چھوڑ دیا جن کو کہ مطلب شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور اب تم اس کا خون کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہو یہاں. He said, تو الزبیر جو ہے انہوں نے کہا کہ we recited at the time of the messenger of Allah، کہ ہم نے تلاوت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر، اینڈ ابو بکر، عمر اینڈ عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی کہ ان تینوں نے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تو انہوں نے یہ تلاوت کی تھی، اینڈ فیئر دا فتنہ، اور ڈرو اس فتنے سے، افلکشن اینڈ ٹرائل which affects not in particular only those of you who do wrong، تو وہ صرف انہی لوگوں کو نہیں آ کے پکڑے گا جنہوں نے غلط کام کیے تھے، ان کے ساتھ اور بھی بہت جائیں گے. تو we did not think that this ayah was about us too، تو بولے ہم نے اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے. یعنی سوچو، اور زبیر جو ہے وہ کہہ رہے یہ بات کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے، ہم نے یہ نہیں سوچا تھا. until it reached us as it did، اور جیسے کہ جس طرح سے یہ اب آیت ہمارے مطلب پہنچی ہے ہم تک، یعنی اب ان کو احساس ہوا نا کہ یہ جو بھی چیز میں وہ فتنے میں پڑ گئے. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that، کہ انہوں نے کہا the ayah وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً and fear the fitna, affliction and trial which affects not in particular only those of you who do wrong. تو ڈرو اس فتنے سے جو نہیں پکڑے گی صرف انہی لوگوں کو جنہوں نے غلط کیا ہے. refers to the companions of the prophet in particular، یعنی سوچو اس آیت کے اندر خاص طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے تعلق سے، یعنی سوچو اگر وہ لوگوں کے لیے یہ بات ہے تو باقی ہم سب کہاں ہیں پھر. In another narration from ابن عباس رضی اللہ عنہ he said، کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا اللہ commanded the believers to stop evil، اللہ نے مومنوں سے کہا کہ بند کر دو یہ سب برائی اور غلط کام، from flourishing among them، کہ ایول جو ہے وہ ان کے بیچ میں پھیلتا جا رہا ہے نا، تو اس کو بند کرو، سٹاپ کرو، so that Allah does not encompass them all in the torment یا فتنہ، تو یعنی تاکہ اللہ جو ہے وہ تم سب کو فتنے میں لپیٹ نہ لے، یعنی اس عذاب میں. تو اللہ کس کو بول رہا ہے؟ وہ دیکھو بلیورز کو بول رہا ہے. This indeed is a very good explanation، یہ بہت ہی بہترین مطلب اس کا ایکسپلینیشن ہے، بیان. Prompting مجاہد to comment about Allah's statement، کہ جب ان سے کہا گیا، ان کو بھی کہا گیا کہ اللہ کی اس آیت کے بارے میں کچھ بولو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تو اس آیت کے اوپر انہوں نے کہا is for you too، یہ سب یہ تمہارے لیے بھی ہے. سوچو. Several said similarly، اور دوسروں نے کہا such as الضحک and یزید بن ابی حبیب and several others، ان لوگ نے کہا. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا there is none among you but there is something that represents a fitna for him for Allah said، یعنی تم کوئی بھی and there is none among you، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایسا مگر سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ فتنہ ہوگا، یعنی وہ کوئی نہ کوئی فتنہ ہے جس کو وہ ظاہر کرے گا، ریپرزینٹ کرے گا. کیونکہ اللہ نے کہا، اور یہ ہے آیت نمبر 64 سورہ التغابن، اس کی آیت نمبر سورہ 64 یعنی کہ سورہ التغابن، اور اس کی آیت نمبر 15 ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو سب کے لیے آ گیا اس میں. یور ویلتھ تمہاری دولتیں، اینڈ یور چلڈرن تمہاری اولادیں، آر اونلی اے فتنہ، ٹرائل، آزمائش ہے تمہارے لیے. تو سب کے لیے ہوگی نا، کوئی نہ کوئی فتنے میں سبھی لوگ. Therefore when you seek refuge، تو جب پناہ طلب کرو تم
seek it with Allah from the fitna that causes misguidance. تو پھر اللہ سے پناہ طلب کرو فتنے سے جو تم کو گمراہ کر دے، یعنی دولت، اولادیں، یہ تمام چیزیں بھی تو ہے جو بندے کو گمراہ کرے گی. یہ بھی تو فتنہ ہے نا. اللہ نے تو ان کو بھی فتنہ ہی کہا کہ مال و دولت اور اولاد بھی فتنہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی بندہ بہت ساری ایسی چیزیں کرے گا جو غلط ہوگی، اور پھر جب وہ فتنے میں پڑ جائے گا تو اسی لیے اللہ سے پناہ طلب کرو. ابن جریر collected this hadith. The view that the warning in this ayah addresses the companions، یعنی اس آیت کے اندر جو خبردار کیا جا رہا ہے وارننگ، وہ صحابہ کرام کے لیے and all others is true، اور باقی کے سب لوگ، تمام لوگ کے لیے. Even though the speech in the ayah was directed at the companion، جبکہ اس آیت کے اندر جو بات بولی گئی ہے، جو اسپیچ اندر ہے، وہ صحابہ کرام کی طرف. There are hadith that warn against fitna in general، اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے اندر فتنہ سے خبردار کیا گیا ہے. thus providing the correctness of this explanation، یعنی کہ یہاں پر جو بھی ایکسپلینیشن ہے اس کو اور بھی صحیح کرنے کے لیے. Similarly there will be a separate book in which this subject will be discussed، اور ویسے اس کے لیے یعنی فتنے کے کو لے کر ہی مطلب ایک الگ بک ہوئی گی جس کے اندر مطلب اس کو اور ڈسکس کیا جائے انشاءاللہ. as also is the case with the imams، there being a number of writings about this، اور بھی مطلب جیسے اسی کے تعلق سے انہوں نے بولے کہ اور بھی ہے کہ جو مطلب امام جو ہے ان کے اماموں کے جو ہے کیس، اور پھر اور بھی زیادہ مطلب اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. Of the most precise things that have been mentioned under this topic، بہت ہی خاص الخاص جو چیز بولی گئی ہے اس ٹاپک پہ، is what was recorded by Imam Ahmad rahimahullah from Huzaifa bin al-Yaman، یعنی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ that the messenger of Allah said، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدیہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا فی عنده ثم لتدعنہ فَلَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ by he in whose hand is my soul، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں you will enjoin righteousness and forbid evil، تم حکم کرو گے نیکی کا اور بدی سے روکو گے، اور اللہ will send a punishment upon you from him، اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر اللہ جو ہے بھیجے گا اب اس کے پاس سے عذاب. یعنی تم یہ کرو گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر یہ تم نے اس کا فریضہ ادا نہیں کیا، یہ فرض ہے نا، تو پھر اللہ بھیجے گا اپنے پاس سے سزا تمہارے لیے. You will supplicate then to him، اس وقت تم عذاب سے ڈر کے، پنشمنٹ سے ڈر کے تم اللہ سے دعائیں مانگو گے. You will supplicate then to him، تو تم اللہ سے دعائیں مانگو گے تب. But he will not answer your supplication، لیکن وہ تمہاری دعا کا کوئی جواب نہیں دے گا. استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو بچائے ایسے حالات سے. امام احمد رحمہ اللہ recorded that Abu Ar-Riqad said، I heard Huzaifa saying رضی اللہ عنہ کہ میں نے سنا تھا حذیفہ کو یہ کہتے ہوئے a person used to utter one word during the time of the messenger of Allah and become a hypocrite on account of it، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کوئی بندہ اپنے منہ سے کبھی ایک لفظ نکالتا تھا، ایک ورڈ، لیکن وہ ایک ورڈ کی وجہ سے ہی منافق بن جاتا تھا.
اس ایک ورڈ کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر. I now hear such words from one of you 4 times in the same sitting. اور اب میں ویسے ہی الفاظ 4 مرتبہ سنتا ہوں تم سے، سیم ایک ہی مجلس میں 4 مرتبہ تم لوگ ویسا ورڈ بولتے ہو، وہ الفاظ بولتے ہو. اور تبھی ایک ہی بار کوئی وہ ایسا ورڈ بولتا تھا اور وہ منافق کہلاتا تھا، لیکن آج 4 مرتبہ بولتے ہو تم ایک ہی مجلس میں، اور میں وہ سنتا ہوں. Surely you will enjoin good, forbid evil, and encourage each other to do good. Or Allah will surround you all with torment, or make the wicked among you become your leaders. جو کہ آج ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یقیناً تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور لوگوں کو بہت ہی انکریج کرو گے، جیسے حوصلہ بندھاؤ گے کہ بھلائی کرو، بھلائی کرو، نیکی کے کام کرو، عمل صالح کرو. اور یا تو پھر اللہ تمہیں عذاب کے گھیراؤ میں لے لے گا، اور وہ عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو تم میں سے سب سے برے بدکار برے لوگ ہیں نا، ویکڈ لوگ، وہ تمہارے لیڈرز ہوں، تمہارے حکمران، تمہارے سردار. The righteous among you will then supplicate. تو تم میں سے جو نیک لوگ ہیں تب وہ دعائیں مانگیں، but their supplication will not be accepted. لیکن ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ رائچیس ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، لیکن جس نے اپنے فرض کو نہیں نبھایا، وہ چاہے کتنا بھی رائچیس ہو، اب اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جب ایسے حکمران آ جاتے ہیں اور جب برے اور ظالم، تو اب جب دعائیں مانگی جاتی ہے تو کہاں ہو رہی ہے قبول؟ امام احمد رحمہ اللہ recorded that An-Nu'man bin Bashir said that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave a speech in which he said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے خطبہ دیا جس میں انہوں نے کہا while pointing to his ears and 2 of his fingers. وہ اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور اپنی انگلیوں کی طرف، 2 انگلیوں کی طرف. اور یہ حدیث، یہ اسپیچ تھی ان کی. مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا والمداہن فیہا کمثل قوم رکبوا سفینۃ فاصاب بعضهم اسفلها او اراها وشرها واصاب بعضهم اعلاها فكان الذين في اسفلها اذا تقوا الماء مروا على من فوقهم فأذوهم فقالوا لو خرقنا في نسيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیچ کے ورڈز ہیں. The parable of the person abiding by Allah's order and restriction. یعنی مثال ان لوگوں کی، اس بندے کی جو اللہ کے حکم اور اللہ کے یعنی کمانڈ آرڈر اور جو اللہ نے جس پہ ریسٹرکشن کیا ہے، یعنی جس کے لیے منع کیا ہے، وہ اس پہ برابر بندھا ہوا رہتا ہے. In comparison to those who violate them. تو اب جو لوگ اس اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی منع کردہ جو چیزیں ہیں اس کو کر رہے ہیں، تو یعنی وہ وائلیٹ کر رہے ہیں نا، اللہ کے وہی حکم کو، تو ان کے مقابلے میں اور sit idle while they are being violated. اور یا تو وہ بیٹھے ہیں
اپنا بس ایسے ہی بیٹھے رہو، جبکہ لوگ جو ہے وہ حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے جو چیز کو وہ کر رہے ہیں وہ کام. تو جب کوئی اس طرح سے کر رہا ہے اور باقی لوگ اگر خاموش بیٹھے ہیں، sit idle, is that of those who drew lots for their seats in a boat. یہ ان کی طرح ہے کہ جنہوں نے ایک جہاز میں اپنی سیٹ کے لیے لاٹری ڈالی. Some of them got seats. کچھ کو مل گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ ہے یہ کہ کچھ کو تو سیٹ مل گئی. Some of them got seats in the lower part. تو جو جہاز کا نچلا حصہ ہے بیسمنٹ اس میں ملی. And which is the most rough and worst part, جو کہ بدترین حصہ ہے کیونکہ وہاں پر گھوپ اندھیرا اور مطلب سب گرمی اور دنیا بھر کا یعنی اس طرح سے وہ بہت ہی بدترین پارٹ ہوتا ہے. اینڈ دا ادر ان دا اپر، اور کچھ لوگوں کو اوپر ملی سیٹ. تو وہ تو جہاز کے اوپری حصے پہ ہیں جہاں ہوا بھی کھا رہے ہیں، سورج بھی مل رہا ہے، فریش ہوا بھی مل رہی ہے. وین دا فارمر نیڈیڈ واٹر، تو جب وہ نیچے والے جو لوگ تھے ان کو پانی چاہیے. دے ہیڈ ٹو گو اپ ٹو برنگ واٹر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہے جس میں وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ وہ لوگ جاتے ہیں اوپر پانی کے لیے. اینڈ دیٹ ٹربلڈ the others. تو جو اوپر والے لوگ ہیں ان کو سب کو تھوڑا مطلب بھاری پڑ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ نیچے والے اوپر آ رہے پانی کے لیے. سو دے سیڈ let us make a hole in our share of the ship. یعنی ہمارا حصہ جو ہے جہاز کا اس میں ہم ایک کھڈا کر دیتے ان لوگ بولتے اینڈ گیٹ واٹر. تو پانی ہم کو مل جائے گا پھر. یعنی پانی ہے نا نیچے سمندر کا یا ندی کا جو بھی. saving those who are above us from troubling them. تاکہ ہم ان کو ٹربل نہ دیں کیونکہ ہم جب جاتے ہیں پانی کے لیے تو ان لوگ کو بہت بھاری پڑتا ہے ان کو مشکل لگتی ہے. تو ٹھیک ہے ہم ان کو مطلب اس چیز سے مطلب ہم ان کو بچا لے کے جانے دو بھائی، تم کو بہت بھاری پڑ رہا ہے تو ہم نہیں کرتے یہ. سو اف دا پیپل ان دا اپر پارٹ لیٹ دا ادرس ڈو واٹ دے سجیسٹ. تو اگر اوپر والے لوگ جو ہے یعنی کہ جو لوگ اوپر ہے یعنی کہ جو لوگ رائچیس ہے وہ اوپر ہے اور جو گنہگار یا غلط کام کر رہے وکٹ لوگ وہ نیچے ہے، اگر وہ لوگوں نے جو بھی سجیسٹ کیا کہ اپن ایسا کرتے ہیں تو آل دا پیپل آف دا شپ وڈ بی ڈسٹرائڈ. کیونکہ جب شپ میں کھڈا ہوگا اس میں پانی داخل ہوگا تو وہ جہاز تو ڈوبے گا ہی ڈوبے گا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ بھی تو جائیں گے نا اندر. وہ جہاز ڈوبے گا تو وہ کہاں بچنے والے. تو یہی وہ مثال ہے کہ اگر رائٹیس لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور اگر برے اور بدکار لوگ بھی ہیں تو لیکن اگر وہ رائٹیس لوگ خاموش بیٹھے ہیں، آئیڈل بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، تو اب جب جہاز ڈوبے گا تو وہ سب کے سب ڈوبیں گے نا، تو رائٹیس بھی جائے گا. یہ بات. So if the people in the upper part let the others do what they suggested, all the people of the ship would be destroyed. But if they prevented them, لیکن اگر وہ ان کو روکتے مت کرو یہ، both parties would be safe. تو دونوں ہی لوگ جو اوپر والے ہیں وہ اور جو نیچے والے طبقے والے وہ دونوں ہی مطلب محفوظ ہو جائیں گے. This was recorded by al-Bukhari. یہ امام بخاری نے ریکارڈ کی صحیح بخاری میں، بٹ ناٹ مسلم. صحیح مسلم میں نہیں ہے. اور ان دا بک آف پارٹنرشپ میں ہے، اینڈ دا بک آف وٹنس یعنی اس کے جو چیپٹر ہوتے ہیں نا اس میں البخاری کے. اٹ واز آلسو ریکارڈیڈ بائی الترمذی، اور جو الترمذی جو ہیں انہوں نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے تھرو اے ڈفرنٹ راؤٹ آف نریشن. یعنی اس کا ان کے راوی دوسرے ہیں، دوسرا مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جاتی ہے نا، جو مطلب جو بھی نریٹ کر رہا ہے. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ سلمہ رضی اللہ عنہا the prophet's wife said کہ انہوں نے امام احمد نے یہ بھی درج کی کہ سلمہ جو ہے رضی اللہ عنہا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے کہا I heard the messenger of Allah saying کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے اذا ظہرت المعاصی فی امتی امہم اللہ بعذاب من عنده. تو میں نے یہ کہتے ہوئے ان کو سنا if sins become apparent in my ummah، اگر میری امت کے اندر گناہ جو ہے وہ بہت ہی ظاہر ہو جائیں گے، بہت ہی نظر آنے لگ جائیں گے، اللہ will surround them with punishment from him.
تو اللہ ان کو سزا کے اندر گھیر لے گا، گھیراؤ ڈال دے گا عذاب کا جو اس کے پاس سے ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس۔ I said, O Allah's messenger, will they have righteous people among them then؟ تو انہوں نے پوچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ان کے درمیان میں نیک لوگ تو ہوں گے کہ نہیں، یعنی ہوں گے نا؟ He said, بلا yes ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا I asked، تو انہوں نے پوچھا what will happen to them، ان کو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا He said يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَسِيرُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ۔ They will be stricken as the people, but they will end up with Allah's forgiveness and pleasure۔ یعنی کہ لوگوں کے ساتھ وہ بھی اس مصیبت میں آ جائیں گے، لیکن ان کا انجام جو ہے، چونکہ وہ لوگ نیک تھے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ کی ان کو معافی مل جائے گی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، یعنی وہ آخری انجام کی بات ہوگی۔ امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ that Jarir said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم يعملوا فيهم بالمعاصي هم اعز واكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه الا عمهم الله بعقاب۔ Every people among whom sins are being committed، ہر انسان جن کے درمیان گناہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، while they are mightier and more numerous، یعنی کہ ہر قوم جو ہوتی ہے وہ قوم کے اندر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو گناہ کرتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ جو ہے وہ تو تھوڑے ہی ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، لیکن باقی کی پوری قوم کی جو پورے لوگ ہیں وہ تو mightier ہے نا، زبردست ہے نا، and more numerous than those who do wrong، اور ان سے زیادہ ہے وہ لوگ، یعنی کہ ایک قوم ہے، وہ قوم کے لوگ اتنے سارے ہیں، اس میں سے سمجھو ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، تو باقی کے لوگ جو اتنے سارے ہیں اور پھر ان کے پاس اچھا مطلب زبردست ہے، وہ لوگ مائٹیئر ہے، yet they did nothing to stop them، اس کے باوجود بھی ان کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے، then Allah will surround them all with punishment، تب اللہ سب کو عذاب کے گھیراؤ میں لے لے گا، کیونکہ ایک قوم جو ہوتی ہے اس میں چند لوگ ہی ہوتے ہیں مٹھی بھر جو گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایول لوگ، تو وہ باقی کے اتنے سارے ہیں، وہ لوگ زیادہ ہے، نیومرس ہے، تو ان کو وہ روکنے کا کام کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کلیکٹڈ دس حدیث، یہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ جو ہے انہوں نے درج کیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان